تفسیر کے اندر ایک پہلو اور ہے کہ ہمارے یہاں ماضی میں بھی روایت الحدیث ہوتی ہے. کوئی بھی حدیث ہے آپ کے پاس کسی بھی کتاب کی، اس کے اندر ہر طرح کی تحقیقات آپ کو مل جاتی ہیں. کتابیں اویلیبل ہیں، اس کی سند میں کیا علماء کے اقوال رہے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، اس کے متن پر کیا کیا اعتراضات رہے ہیں یہ بھی ماضی کی تحقیقات مل جاتی ہے. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہوگی کہ جس پر ماضی کی تحقیقات اویلیبل نہ ہو. تفسیروں میں کس نے آج تک تحقیقات کی ہوئی ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں تفسیر ہے، اس کی فلاں عبارت کا متن ٹھیک نہیں، یہ تفسیر ٹھیک نہیں. کتنا کام ملتا ہے آپ کو؟ میں آپ کے سامنے 10 تفسیریں لکھ دوں، مجھے بتائیں کوئی ایک جامع ایسی کتاب کہ جس میں اس تفسیر کے حوالے سے پوری ڈسکشن موجود ہو کہ کہاں کہاں اس نے غلطی کی ہے، کہاں کہاں غلطی نہیں کی. تو تفسیر کا پہلو ایسا ہے کہ جس کے اندر نہ اتنا وہ نہیں کام ہوا کہ ہم ٹھیک اور غلط کا امتیاز کریں، بس لکھ کے ایک مراد سمجھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہوگا. یہیں پر میں آپ کو روکوں گا، تفسیروں میں کام نہیں ہوا، چلو حدیثوں میں کچھ کام ہو گیا، وہاں پہ بھی پرابلم رہتی ہے بہرحال، لیکن تفسیروں میں کام نہیں ہوا تو یہ کوئی مطلب دین کی طرف سے کمزوری والی بات نہیں ہے. نہیں، کمزوری نہیں، ہر ایک کا اختیار ہے، جس کا جو دل کرے کرے. مسئلہ ہے کہ ہمارے کو قانون سازی بھی تو نہیں ہے. میں بیٹھ کے 10 تفسیریں لکھ کے چلے جاؤں، اپنے نام سے لکھوں یا اس کے اوپر میں لکھ دوں مولانا آصف صاحب، کون پوچھنے والا ہے کس نے لکھی ہے کس نے نہیں لکھی؟ ٹھیک لکھ رہا ہوں، غلط لکھ رہا ہوں، کس کو پتا ہو؟ کیا میں خیانت کر رہا ہوں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر؟ کون پوچھنے والا ہے؟ سوال ہے نا بھائی. غلطی آ گئی، پتہ چل گیا غلطی آ گئی، کون اس کو مانے گا کہ بھائی مانتا تو ہے وہ تو شیخ ابن عربی بھی وہ نہیں مانتا ہوگا کہ بھائی میں نے غلط استدلالات کیے. تو پرابلم ہے، اس کو سمجھے گا کہ جب غیر نبی کوئی بھی کتاب لکھ رہا ہے، وہ کوئی تحقیق کر رہا ہے، اس کو اسی دائرے میں دیکھنا چاہیے. غیر نبی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہوگی مان لیں گے، قرآن تصدیق کر دے گا. نہیں ہوگی تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر بھی کوئی روایت آتی ہے جب وہ قرآن سے متعارض ہوتی ہے یا ہمارے پاس اور اس میں کوئی علت نکلتی، ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس طرح مفسر کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ تو ایک بنیادی اصول ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں. آپ نے بات کی ہے نا کہ عصمت نہیں ہے کسی کے پاس نبی کے علاوہ، نبی جب دین بیان کریں گے تو وہ محفوظ ہوگا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ پوائنٹ ویسے بڑا ویلڈ لگتا ہے کہ اگر دین بیان کرنے میں ایک معصوم بندے کو لیا جائے تو پھر اس کی بات ویلڈ ہوگی، وہ صحیح سمجھائے گا اللہ کی مراد. بالکل، یہ آپ کی بات درست لگتی ہے.